الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، آپ جو قربانی کرتے ہیں، آپ کو جو آپ کے اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خون دینا، اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو گوشت دینا، اس قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو کوئی اور فائدہ پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قربانی کے ذریعے نہ تو مجھے گوشت پہنچتا ہے، تمہارے قربانی کے عمل کے ذریعے نہ تو مجھے جانور کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا تمہیں حکم اس لیے دیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف نہیں دیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے اس قربانی کا عمل شروع ہوا اور آج تک یہ قربانی والا عمل چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام دیا، اس کے ہر حکم کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے، ہر حکم کے اندر مسلمان کے لیے راحت ہے، ہر حکم کے اندر پوری امت کا اس کے اندر ایک فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی احکامات میں سے ایک حکم دیا قربانی کرنے کا، جس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، جس طرح حج کرنے کا فائدہ ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد ہیں اور جس طرح روزے رکھنے کے فوائد ہیں، اسی طرح اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اسلام کے احکامات کو بدل تو نہ سکے، ان لوگوں نے اپنی تورات، زبور، انجیل کو بدل ڈالا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہودیت اور عیسائیت بری طرح بدنام ہو چکی، کیونکہ انہوں نے اپنے احکامات کو بدل دیا۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود مسلمانوں کے احکامات کو نہ بدل سکے، مسلمانوں کے کلام، اللہ کے کلام، مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم کو نہ بدل سکے۔ جب ساری کوشش کے باوجود وہ اسلام کے کسی حکم کو نہ بدل سکے، انہوں نے پھر دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا کہ کسی طریقے ان مسلمانوں کے احکامات کے اندر ان کو شکوک و شبہات کا شکار بنا دیا جائے، ان کے ہر حکم کے اندر دو رائے پیدا کر دی جائے، یہ کسی ایک رائے پر فیصلہ نہ کر سکیں، ان کو ڈگمگایا جائے، افراط و تفریط کا شکار کیا جائے، جس کے ذریعے یہ مسلمان قرآن کریم سے اور اپنے احکامات سے دور ہو جائیں گے، ان کا اپنے قرآن کریم پر، اپنی شریعت پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ وہی دشمن کا پروپیگنڈا، اس کا حصہ ہے ایک بات جو وہ قربانی کے موقع پر پھیلاتے ہیں، بات پھیلاتے ہیں او جی
جانور کو ذبح کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے، ایک جان کو کاٹ کے رکھ دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ قربانی کرنا بڑا عمل ہوگا، لیکن غریبوں کی مدد کرنا یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ باتیں پھیلانے کی نوبت اس لیے آئی، اپنے احکامات کو بدل لیا، تورات، زبور، انجیل کو بدل بیٹھے، اب ان کی کتابوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ چند پیسوں کی خاطر انہوں نے اللہ کے احکامات کو بیچا۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو چند پیسوں کے ذریعے بیچ ڈالا۔ جب آپ تو بری طرح ناکام ہو گئے، یہودی، عیسائی، یہ سارے جو دیگر اسلام خلاف مذاہب ہیں، جب یہ اسلام کے خلاف بری طرح ناکام ہو گئے، دیکھو ایک مذہب کی بنیاد ایک کتاب ہے، جب انہوں نے اپنی کتاب، اپنی ساخت کو ہی کمزور کر دیا، جب اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا، جب اس کتاب کو کوئی کھولتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ شک ضرور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کتاب پتہ نہیں کہاں سے درست ہے اور کہاں سے نہیں صحیح، کہاں سے غلط ہے کہاں سے ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی اہمیت نہ رہی۔ یہی کام انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا لیکن ناکام ہوئے۔ پھر دوسرا حربہ آج تک وہ آزما رہے ہیں، جو حربہ ان کا انشاءاللہ تا قیامت ناکام رہے گا۔ وہ حربہ یہی کہ مسلمانوں کی شریعت کے خلاف، مسلمانوں کی عبادات کے خلاف، احکامات کے خلاف، ان کے ذوق قربانی کے خلاف، ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی محبت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ اسی پروپیگنڈا کا حصہ یہ افواہیں اور غلط باتیں انہوں نے پھیلائی اللہ کے حکم قربانی کے خلاف۔ پہلی بات پھیلائی، او جی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کسی غریب کی مدد کر لی جائے، کسی غریب کو پیسہ دے دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا لی جائے۔ یہ افواہیں پھیلائی نا۔ آپ دیکھیں، میں قربانی کی حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے جو قربانی کے عمل کے اندر حکمتیں رکھی ہیں، وہ ایک کسی عورت، کسی غریب، کسی بیٹی، کسی بہن کی شادی کروانا، یہ تو بڑا عمل ہے، پوری انسانیت کی خدمت کرنے سے افضل ہے۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی نے جو قربانی کا حکم دیا، ایک گھر کی ایک غریب کی مدد کرنا تو درکنار، پوری انسانیت کی خدمت کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے جو بھی احکامات دیے، ہر حکم کے اندر پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اب جو فائدہ انسانیت کی خدمت کا ہم سوچیں گے، اس فائدے کی اللہ کے بنائے ہوئے فائدے، اللہ کے بنائی ہوئی راحت، اللہ کی بنائی ہوئی حکمت کے آگے کیا حیثیت ہے؟ ایک پلان میں کرتا ہوں اور ایک تدبیر میرے اللہ نے کی ہے، میری پلاننگ اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سکون، نظام خدمت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز پڑھو، نماز کے بعد قربانی جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ یہ کام اللہ کے نبیوں نے کیا۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء نے 10 سال 2 ہجری کو حکم نازل ہونے کے بعد ہمیشہ یہ کام کیا۔ آخر اس کی کوئی حکمتیں ہوں گی نا۔ ہم جو فوائد اپنی طرف سے من گھڑت بنا رہے ہیں، اور جی کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ ذرا سماعت فرمائیں، اللہ تعالی نے قربانی کے عمل کے اندر پوری انسانیت کی خدمت کیسے کی ہے، کیسے اللہ تعالی نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ جو باطل نے
ایک پروپیگنڈا کیا مسلمان کو شریعت کے خلاف ابھارنے کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا قربانی کرو، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ پہلی حکمت کہ جب مسلمان قربانی کرتے ہیں دیہات والوں کا شہر والوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ جب مسلمان قربانی کرتے ہیں دیہات والوں کو تجارت کا موقع مل جاتا ہے۔ شہر والے پورا سال کارخانے بنا کر، فیکٹریاں بنا کر، دکانیں بنا کر، ملیں بنا کر، دیگر تجارت کے ذرائع چلا کر پورا سال کیا کرتے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے دیہات والوں کو بھی ایک بڑی تجارت کا موقع دیا تاکہ انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ زیادہ تر دنیا کے اندر اگر کوئی غریب اور کمزور طبقہ ہے تو وہ دیہات والا طبقہ ہوتا ہے، شہر والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کو تجارت کے مواقع کم ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے انسانیت کی خدمت کا کتنا بڑا ذریعہ بنا دیا۔ جب مسلمان تجارت کریں گے، مسلمان تجارت کر کے قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، دیہات والے پورا سال اس جانور کی خدمت کر کے اس کو پالیں گے، اب ان کو ایک سال کے اندر بڑی تجارت کا موقع مل جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی، شہر والے خریدیں گے اور دیہات والے بیچیں گے۔ جب تجارت ہوگی تو معیشت آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گی۔ اس سے پوری انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ قربانی کا عمل، اللہ نے جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی دوسری حکمت کہ جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کو اس جانور پر ترس بھی آتا ہے، اس جانور کی اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اس جانور کے ساتھ وہ شفقت بھی کرتا ہے۔ اب جب اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے گا، اللہ تعالی نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس کو جو اللہ نے جان دی ہوئی ہے اس کو اپنی جان کی قدر ہوگی، کہ جب میں ایک بے زبان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں تو پھر مجھے تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ اللہ کے نام پر قربانیاں دینی چاہیے۔ یہ قربانی والے عمل کی حکمت ہے۔ تیسری جو اللہ تعالی نے قربانی کے عمل کے اندر حکمت رکھی، جب مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، غریب لوگوں کو پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے مال جمع کرنا، انسان کی طبیعت ہے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر غرباء کو صرف دولت ہی مل جائے، پیسہ ہی مل جائے تو وہ اس پیسے کو جمع کریں گے۔ کیوں؟ میں کچھ بنا لوں گا۔ اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا حکم بھی جاری کیا، اور ساتھ ہی 2 ماہ 10 دن بعد اللہ تعالی نے ایک عمل ایسا بھی جاری فرما دیا جس سے غریب کا پیٹ بھی مضبوط ہو جائے۔ دیکھو، ایک بندے کو بے تحاشا پیسہ مل جاتا ہے، تجارت کے مواقع مل جاتے ہیں، بڑا تاجر بن گیا، اگر اس کی صحت نہیں ہے تو بتاؤ تجارت کر لے نا وہ۔ اللہ تعالی نے پوری مسلمانوں کے لیے ایک صحت کا انتظام فرما دی، غریب بھی صحت مند ہو، امیر بھی صحت مند ہو، ہر ایک کو سال کے اندر ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے قربانی کی حکمت۔ اب باتیں ہوتی ہیں جی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی مدد کر دو، فلاں کی مدد کر دو۔ اللہ نے جو نظام بنایا پوری انسانیت کی مدد ہو رہی ہے۔ قربانی والے عمل کی چوتھی حکمت کہ کھال جانور کی جب بکتی ہے تو اس سے بھی تاجروں کو قوت ملتی ہے۔
قربانی کی کھال کی تجارت ہوتی ہے، اس سے بھی مزدور کی مدد ہوگی، کھال کو اٹھانے والا، لی جانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، کتنے مزدوروں کی مدد ہو رہی ہے، اور تاجر کی مدد ہوگی، اس کھال کو سٹاک کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، تاجروں کی بھی مدد ہو رہی ہے۔ قربانی والے عمل کی کتنی حکمتیں۔ پانچویں حکمت کہ قربانی کے جانور کی کھال غرباء کو دینی چاہیے، اس سے اب غریب کی جیب کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں نا او جی اس کو پیسے دے دینے چاہیے، وہ بڑا بہتر کام ہے، جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں نا۔ تو دیکھو سیدھے راستے پہ آؤ، کھال کے ذریعے غریب کی مدد ہوتی ہے، اس کی جیب کی مدد ہو رہی ہے، گوشت کے ذریعے اس کی صحت کی، اس کے پیٹ کی مدد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا، اس کی چھٹی حکمت کہ مزدور طبقہ اپنی روزی کمانے کا موقع حاصل کر لیتا ہے۔ کتنے مزدوروں کو مدد ملتی ہے؟ ایک جو ہنرمند مزدور ہے اس کو مدد مل رہی ہے، اس کے پاس ہنر ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ اس کو ایک موقع مل گیا مزدوری کرنے کا، سال بعد 3 دن میں جی بھر کے رزق کمائے، اس کے پاس ہنر ہے۔ اب جس کے پاس ہنر نہیں ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کا انتظام کر دیا، وہ جانور بیچے، جانور کی حفاظت کرے، اس کے لیے مزدوری کا موقع ہے۔ اب وہ اس جانور کی کھالوں کو اٹھائے، سنبھالے، اس کے ساتھ خدمت کرے، اپنے مالک کے ساتھ مل کر محنت کرے، اس کی مزدوری کا موقع ہے۔ اللہ نے مزدور کی مدد کی، ہنرمند مزدور کی بھی مدد ہو رہی ہے، جس کے پاس ہنر نہیں ہے اس کی بھی مدد ہو رہی ہے۔ قربانی کی کتنی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست حکم دیا۔ قربانی کے عمل کے ذریعے محتاج غریب گوشت کے ذریعے راحت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاجر کی بھی مدد کی۔ اب کچھ تاجر ایسے ہیں جو کھال کا کاروبار نہیں کرتے، یہ جو علائش جانور کی ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیکار ہے، یہ بیکار اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ ہنر نہیں ہے جس ہنر کے ساتھ ان آنتڑیوں کی کچھ چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا، اس کی کتنی حکمتیں ہیں کہ دیہات والوں کی مدد ہو رہی ہے جانور کی خرید و فروخت کر کے، شہر والے جانور کو بیچ کر مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو قربانی والا عمل انسانوں کے لیے جاری کیا، ایک طبقے کی نہیں، ایک مذہب کی نہیں، ایک علاقے کی نہیں، ایک مزدور، ایک مالک کی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی اس قربانی والے عمل کے ذریعے خدمت ہوتی ہے۔ غریب کو گوشت مل رہا ہے، غریب کو کھال مل رہی ہے، غریب مزدور کو، جو غریب کم ہے لیکن کچھ نہ کچھ تجارت کی، محنت مزدوری کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے کچھ طاقتور طبقہ، اس کو مزدوری کا موقع مل جاتا ہے۔ مزدور سے اوپر جائیں، جس کے پاس ہنر ہے، ہنر مند کو بھی عید والے دن جانور ذبح کرنے کا جس کے پاس ہنر ہے اس کو بھی موقع مل گیا رزق کمانے کا۔ اب جو بندہ ہنر مند بھی ہے، بڑا تاجر ہے، اس کو بھی موقع مل گیا، جانور خریدے، انویسٹ کرے، مال خرید و فروخت کریں، پوری امت کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اب اس سے بھی بڑا طبقہ جو کہتے ہیں ہم صرف مالک ہی ہیں، نیچے مزدوروں کو چلا سکتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔ لو مال سٹاک اٹھاؤ، کھالیں اٹھاؤ، ان کو پورا سال جمع کرو، ان کو بنا سوار کے ان کو بیچو، اس بڑے طبقے کی مدد ہوگی۔ اور اب پوری انسانیت کو دیکھیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کی سردیوں میں گرم لباس ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر قربانی والا عمل نہ ہو تو کھال کے ذریعے یہ جو ہمیں گرم لباس مل جاتا ہے بآسانی، اگر جانور ذبح نہیں ہوں گے، کھال نہیں آئے گی، جب کھال نہیں آئے گی
تو لباس تیار نہیں ہوگا تو پوری انسانیت کا قربانی والے عمل میں کتنا فائدہ ہے، کتنی حکمتیں ہیں۔ یہ جو باطل کی ہوائیں ہیں ان سے بچو، اپنا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنے کی ابھی سے نیت کرو۔ اب آپ کے پاس 15-20 دن پڑے ہیں، ان کے اندر آپ بھرپور کوشش کر کے اپنے مال کو جمع کر کے اللہ کا حکم قربانی کو ادا کریں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہم نیت رکھتے ہیں، ہمیں قربانی کے لیے وسعت اور استطاعت عطا فرما تاکہ ہم بھی تیرا حکم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم حکم کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔